ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو شروع کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کون سی صفات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا، کیا ابراہیم تیرے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ تیری اولاد سے ہوگا، نبوت کا جو وظیفہ ہے، جو نبوت ہے، یہ تیرے خاندان سے باہر نہیں نکلے گی، ہر نبی تیرے بعد تیرے خاندان سے ہی آئے گا۔ قرآن و سنت، قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور پھر تاریخ کی کتابوں کو پڑھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور پھر ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل بہت قریبی دوست کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا اور بیان کیا گیا تھا، کیسے گھر والوں کے ساتھ ٹکر لی، اپنے والد کے ساتھ کس کس طرح پہ باتیں ہوئیں، اور پھر قوم کے ساتھ کیسے کیسے مخاطبات کیے۔ قوم جب باز نہ آئی، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی عبادت سے جب قوم باز نہ آئی، منع نہ ہوئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، دیکھا کہ میں ان کے بتوں کو دیکھوں۔ پہلے یہ مائنڈ تیار کر لیا کہ میں نے ان کے ساتھ ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ قوم کا ایک میلہ آیا، قوم کا یا عید کا دن یا کوئی میلہ تھا، کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، ہمارے میلے میں چلو، وہاں بڑا اچھل کود کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تمہارے ان میلوں سے بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہاری عیدوں کے اندر مشارکت نہیں کروں گا۔ سب چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا پکڑا، ایک کلہاڑا پکڑا، پھر فراغ الی آلہتہم، قوم نے جہاں اپنے بت رکھے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت رکھے ہوتے تھے، اس معبد خانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، اور مشرک کی کتنی مت عقل ختم ہو گئی ہوتی ہے، ایک خدا کو نہیں پوجنا، ایک اللہ کو چھوڑ کر پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ جب انسان ایک اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ذلیل ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھا ایک بہت بڑا بت ہے، پھر ایک چھوٹا بت ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے، جس طرح پوری سمجھیں کہ بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہ کے دربار میں جائیں
ایک بادشاہ ہوتا ہے، پھر اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر فلاں وزیر ہوتا ہے، پھر طرح طرح کے وزیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے قوم نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے کہ اپنا اگر بچہ مانگنا ہے تو اس بت سے مانگنا ہے، اگر بارش مانگنی ہے تو فلاں بت سے مانگنی ہے، اگر اولاد نہیں ملنی تو اس بزرگ کی خدمت کرنی ہے، اگر فلاں چیز لینی ہے تو فلاں بزرگ کے دربار پہ جانا ہے، اور طرح طرح کے دربار انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنی قوم کی آسودگی کو، اپنی قوم کی بری حالت کو، یہی بس نہیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے جو غریبوں کو میسر نہیں ہیں، جو قوم کو میسر نہیں ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے بتوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ چڑھاوے چڑھانے کے طور پر بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، بکرے باندھے ہوئے ہیں، بکرے کا گوشت روسٹ کر کے، بھون کر، باربی کیو بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ قسم قسم کے اناج رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج جس طرح ہماری قوم کسی دربار پر چلے جائیں جہاں قبروں کی عبادت ہوتی ہے، لوگ جہاں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کے چڑھاوے چڑھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر ان بتوں کو پکارا، کہا الا تاکلون، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے مخاطب انسان جب غصے میں ہوتا ہے نا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا، بخوبی پتا تھا کہ یہ بات نہیں کریں گے، انسان جب غصے سے ہوتا ہے، کہا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تمہاری قوم، تمہاری عبادت کرنے والے تمہاری کس طرح کی عبادت کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پتھر نے کیا بولنا ہوتا ہے، اور پتھر بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ کوئی بزرگ جو دنیا سے چلا گیا ہو، اس کی قبر پر جا کر جب نیاز چڑھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پیش کرتے ہیں، تو قبر والے سے جب مانگتے ہیں تو کوئی قبر والا دے سکتا نہیں، دے سکتا۔ اور دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ یہ کوئی قبر والا، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی گدی نشین سارا کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی روزی دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے یاد ہے، آج سے سمجھیں تقریباً کم و بیش 35 سال پہلے، 35 ایئرز بھی پہلے، میں ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد گیا۔ وہاں اسلام آباد میں امام بری رحمہ اللہ کا دربار ہے۔ یہ جو بزرگ گزرے ہیں نا، امام بری، امام سلطان باہو رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے پیر تھے، بزرگ تھے، نیک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان ولیوں کا انکار نہیں۔ انکار کس چیز کا ہے؟ اگر ان کی قبر پر جا کر سجدہ کیا جائے۔ ان ولیوں کا انکار نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، نیک بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قبر کی پوجا شروع ہو جائے۔ مجھے ایک دوست لے گیا امام بری رحمہ اللہ کے دربار پر، اسلام آباد میں واقع ہے۔ اسلام آباد سے جب مری کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں امام بری رحمہ اللہ کا دربار آتا ہے۔ دربار سے جو گدی نشین ہے وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھتا ہے۔ میں وہاں بھی گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں، گدی نشین کے پاس ایک میاں بیوی آئے اور اس سے اپنی فرمائش کی کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو وہ گدی نشین وجد میں آ گیا، ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا اس نے، اور کہا امام بری
ان کو اولاد دے دو۔ اللہ اکبر۔ امام بری رحمہ اللہ اگر اس نے کہا تھا اولاد دے دو تو امام سن سکتے؟ قبر والا سن سکتا؟ قبر والے نہیں سنتے۔ یہ پکارنا، قبروں کی عبادت کرنا، قبروں کو پکارنا، قبروں کو شرک، قبروں کو سجدہ کرنا، میرے بھائیوں، امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا نکالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں آج ہی تفسیر کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جزازن۔ یہ جزازن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو جزاز کر دیا۔ جزاز کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کی بازو کاٹ کر، بازو توڑ کر بازو کو بھی ٹکڑے کر دیے، کسی کی انگلیاں توڑ دی، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی بت کو سلامت نہ چھوڑا الا کبیر لہم۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کو کچھ نہ کیا، جو سب سے بڑا بت تھا، اور جو کلہاڑا تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ کیوں کاندھے پر کیوں رکھا؟ یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے لعلہم الیہ یرجعون۔ قوم کی مت ماری ہوئی ہے، ان کی عقل ختم ہو گئی ہوئی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ لعلہم الیہ یرجعون، جب یہ آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا، کس سے پوچھو؟ پھر قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اللہ اکبر۔ قوم جب اپنی عید میلے سے واپس آئی، عبادت کا ٹائم ہوا، آپ نے جب معبد خانے کے اندر گئی، دیکھا کسی کا ناک نہیں ہے، کسی ان کے رب کا، نعوذ باللہ، مشکل کشا کا، کسی بزرگ کا ناک نہیں ہے، کسی بزرگ کا پیر نہیں ہے، کسی پیر صاحب جو بڑا بت ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کس نے کر دی؟ اللہ اکبر۔ کتنی عقل ماری ہوتی ہے، کتنی عقل ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہماری کرنی والے، ہماری دھرنی والے، ہمارے پیر، ہمارے معبود، ہم تو ان کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ہماری خدمت کرتے تھے، یہ تو ہماری مدد کرتے تھے، یہ تو ہمیں بارش دیتے تھے، یہ تو ہمیں اولاد دیتے تھے۔ آج ان کا سر کون پھوڑ گیا؟ اللہ اکبر۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ بڑا ظلم کیا کسی نے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے انہ لمن الظالمین، یہ تو اس نے بڑا ظلم کر دیا ہے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ کسی نے کہا قالوا سمعنا فتن، سمعنا فتن۔ آج اس طرح کے نوجوان بنیے، قوم کے اندر لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ قوم کے کچھ کہنے لگے فتن، ایک نوجوان ہے، یہ اس کا کام ہوگا، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا کام ہوگا۔ فتن، نوجوان۔ میرے بھائیوں، آج اس طرح کے نوجوان بنیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اپنے ملکوں کے اندر جہاں درباروں کے اوپر قبروں کو سجدے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو جا کر سمجھائیے، آج ابراہیم کا ایمان پیدا کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیر، یہ بزرگ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اولاد دے سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، بزرگ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، ان کی ولایت کا انکار نہیں، کسی ولی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ولی اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوجا شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا
کہ یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، عدالت لگ گئی، ہاں ٹھیک ہے ان کو لے کر آؤ، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہا ابراہیم کو لے کر آؤ، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، پوری قوم کو بلایا، سارے آؤ، عدالت لگنے لگی ہے، ایک نوجوان نے ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی ہے، آؤ لے کر ابراہیم علیہ السلام کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، سبحان اللہ، قرآن مجید نے، اللہ اکبر، قربان جائیں ایسے ایسے سنہرے الفاظ ہیں، قرآن مجید نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ تو نے کچھ کیا ہے، یہ جو حرکت کی ہے ابراہیم ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا جو بڑا بزرگ ہے نا، اس کو برداشت نہیں ہوا ہوگا، تم اس کو چھوڑ کر دوسرے چھوٹوں کو پوچھتے تھے، اس کو برداشت نہیں ہوا ہوگا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ، کیسی ضرب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل پر لگائی، ان کی عقل کو کس طرح حرکت دی، کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، یہ جو بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو، یہ جن کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھو نا، اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی گردنیں نیچے کر لی اور کہنے لگے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم جب نظریں نیچے کر کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو مسکین لوگ ہیں، یہ تو بزرگ ہیں، یہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا تھا، یہ تو بول سکتے نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اچھا قال افتعبدون من دون اللہ، اللہ اکبر، کہا پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، جو کسی کو نفع نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو، تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو، تم ان کی کیوں نظر و نیاز کرتے ہو، کیوں؟ قالا فَأُفِّلْ لَكُمْ، کہا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے بھی اف ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے لیے بھی افسوس ہے تمہاری عقل پر، افسوس ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، پھر جب کوئی دلیل نہ بنی، ان سے کوئی دلیل نہ بنی، جو جہاں کہیں جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑا جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ پھر لڑائی شروع کر دیتا ہے، یا طاقتور ہو تو مارنا شروع کر دے گا، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا، پھر انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ تو بولتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ شروع کر دی، انہوں نے سوچا کہ یہ تو پھر تبلیغ اس نے شروع کر دی ہے، کہا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر، جب آگے سے کوئی بات نہ بن سکی، کہا اس کو جلا دو، اس کو، یہ ابراہیم جو ہے نا، اس کو قتل کر دو، یہ تو ہمارے نوجوانوں کو تو یہ پھسلا رہا ہے، یہ تو ان کو لے جائے گا ساتھ، یہ تو ان کو موحد بنا دے گا، اور یہ تو ان کو توحید والا بنا دے گا، یہ تو ان کو ایک اللہ والا بنا دے گا، اس کو قتل ہی کر دو، اس کو مار دو، اس کو جلا دو۔ دوسری سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کچھ لوگوں نے سر نیچے پھینکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو بڑے تھے، جو گدی نشین تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا، یہ جو شرمندہ ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وہابی، یہ توحید والے بن جائیں، کہا انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی عبادت کرو، اپنے ربوں کی، اپنے بزرگوں کی، اور جن سے ہم مدد مانگتے تھے
انصروا آلہتکم، ان کی آج تم مدد کرتے ہوئے ابراہیم کو قتل کر دو، ابراہیم کو جلا دو۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے پھر کیا کیا انہوں نے، ایک بڑے گھر کے اندر آگ جلائی گئی، اور تاریخ مورخین لکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ نہ بچا جس نے اس آگ کے جلانے کے اندر حصہ نہ ڈالا ہو، ہر ایک نے حصہ ڈالا، ہر ایک نے حصہ ڈالا، کس نے چھوٹی لکڑی، کس نے بڑی لکڑی، اتنی زیادہ لکڑیاں جلائی گئیں۔ پھر آخر میں مرحلہ یہ آیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے، کیسے پھینکا جائے، ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ پھر کہا گیا کہ جس توپ کے اندر گولا ڈالتے ہیں اس توپ کو، منجنیق کو دور رکھ کے ابراہیم کو گولے کی جگہ پر رکھ کر فائر کیا جائے آگ کے اندر، اور ابراہیم پھر گولے کی طرح جب آگ میں جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، بسم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت کا حکمران ایک طرف ہے، وزیر ایک طرف ہے، دنیا ساری ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ، ایک موحد بندہ ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھڑا ہے، پوری قوم سے، پوری دنیا سے ٹکر لی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش کا فرشتہ آیا، بارش کے فرشتے نے کہا ابراہیم آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا ہے، مجھے کہیے میں ابھی بارش برساتا ہوں، یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ کہا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ جس کے لیے میں آگ کے اندر جلنے والا ہوں اور جس کے لیے میں مرنے والا ہوں وہ خود کرے گا، وہ خود کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، آپ کو پتا ہے بعض وقت ٹھنڈک بھی، ٹھنڈ زیادہ لگے تو بندہ مر جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سردی کے اندر ٹھنڈ زیادہ لگے تو بندے کو زکام ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کہا ہے آگ اتنی بھی گلزار نہ ہو جانا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ کے اندر بھی نقصان لگے۔ فرمایا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی ہو جانا کہ جو سلامتی والی ہو، میرے ابراہیم کے لیے باغ بن جانا، گلزار بن جانا، آگ نہ رہنا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، دیکھا کہ ابراہیم اللہ اکبر آگ کے اندر ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، جو اپنی جان کو پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو اپنی گردن کو کٹا لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جو جھک جاتا ہے، جو مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نقصان ہونے دیتے، اس کو نقصان نہیں ہونے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جنت کا باغیچہ بن گیا، گلزار بن گئی۔ اس کے بعد پھر مناظرہ ہوا وقت کے حکمران کے ساتھ، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمارا ایمان بھی ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ہو جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے معبودوں کے پاس گئے، کہا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم کیسے بزرگ ہو، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کاری ضرب زور سے دائیں ہاتھ سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فجعلہم جذاذا،
ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، ان کے اس کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ اور پیوستہ جمعوں میں ہم سنتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان دے۔ جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، اللہ جو بھی بیمار ہے اس کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اپنے بیمار بندوں کو اللہ ایسی شفا دے دے کہ بالکل کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔